السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینہ رمضان میں پھر سے ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں سمجھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شرح صدر کرے، ہمیں قرآن ہمارے قلوب اور ہمارے سینوں کے کو نور ہدایت دینے کا باعث بنے یہ کلام اللہ، اور اسی کے مطابقت سے ہم عمل کرنے والے اور اس نظام کو نفاذ کرنے کی طرف کوششیں کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ میں جس پچھلے سے کرتی آ رہی ہوں پچھلے سارے دنوں میں، آج میں جس نہیں کر پاؤں گی کیونکہ آیات بہت ہیوی ہوتی ہیں اور پھر ٹائم اوپر چلا جاتا ہے، تو بہرحال آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کا کچھ مسنگ ہے پارٹ، وہ ضرور جا کے تفسیر جو پچھلی ویڈیوز ہیں تفسیر کی وہ سنیں۔ ہم لوگ بہرحال 29 آیت نمبر سے تھوڑا سا پکڑتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ہم لاسٹ ٹائم بات کیا کر رہے تھے۔ سو آیا نمبر 29، اس میں بات ہو رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ جنگ کرو اہل کتاب سے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں گے کیسے کہ قاتلو، یہ جو پہلا لفظ ہے جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ کھلا ہوا ہے، یہ جو پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے، اس کو آپ جا کے کہاں جوڑیں گے؟ تھرڈ لائن کی جو سیکنڈ 2 ورڈز ہیں، سو قاتلو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جنگ کرو، اور بیچ میں 4 ریزن سٹیٹس ہوئی ہیں، 4 ریزن سٹیٹ ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کریں کیوں۔ پہلی ریزن لا یؤمنون باللہ، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، ولا بالیوم الآخر، دوسری ریزن کہ وہ یوم آخر پہ ان کا بلیف نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، تیسری ریزن ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ یہ بہت اہم ہے یہ والی آیت اور یہ والا پارٹ، کیونکہ آج اس کی ایکسپلینیشن میں فردر آیات آئیں گی اس والے کی، اور پھر اگلا پارٹ چوتھی ریزن کیا ہے ان سے جنگ کرنے کی، ولا یدینون دین الحق من الذین، اور نہیں وہ دین بناتے، نہیں وہ سسٹم بناتے، کس چیز کو؟ دین حق کو، اللہ کے بھیجے ہوئے دین یعنی جو اسلام ہے اس کو سسٹم نہیں مانتے، اس کو دین نہیں مانتے، اس کی پیروی و اتباع نہیں کرتے۔ کن لوگوں میں سے ہے یہ لوگ؟ کر کون رہے ہیں یہ؟ الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ قاتلو کب تک کرنا ہے، کب تک ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کب تک؟ مطلب پتہ چلے نا کہ کب تک آخر ان کے ساتھ لڑتے رہنا ہے، تب تک اللہ خود، وہ بھی خود ہی بتا رہے ہیں، حتی، یہاں تک کہ، قاتلو حتی، یہاں تک کہ یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدہم، اپنے ہاتھوں سے، اور وہم، اور وہ صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں، ذلیل ہو کر رہیں،
اسلامک سسٹم کے سبمٹ ہو کے اس کو مان کے چلنے والے اور اس کے انڈر ہو کے چلیں، نہ کہ اپنا کوئی سسٹم قائم کرنے والے ہوں. یہ آیت ہے. اب اس آیت کو میں بار بار آج ریفر کروں گی، تو پلیز پہلے اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، اپنے پوائنٹس کھول لیں کہ اس آیت، جب بھی میں کہوں آیت نمبر 29 میں پڑھ دیا کروں گی جو پارٹ میں اس کو ریفر کروں گی اس کو واپس، لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ اس پارٹ کا جو یہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس کو میں تھوڑا سا لاسٹ ٹائم جلدی اور کوئک کیا تھا کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا تھا، تو یہاں سے بس میں واپس اٹھاؤں گی کہ اس کا لاسٹ پارٹ کا مطلب کیا ہے کہ حتی یؤتوا الجزیہ. جزیہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ وہ ٹیکس جو ذمیوں سے وصول کیا جاتا ہے. ذمیوں سے یعنی وہ لوگ جو اسلامی سلطنت کے یا اسلامی نظام کے انڈر آ کے رہیں لیکن وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہ کریں. وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، وہ کفار ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی دوسرا مائنورٹی دین کے طور پہ آ کے وہ اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن وہ کس بنیاد پہ اور کس شرط پہ آئیں گے کہ وہ ٹیکس دیں گے اور کیا ہے کہ جزیہ دیں گے کہ ہم آپ کے سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں اور ہمیں ہمارے مذہب کی پریکٹس کرنے دیں. تو یہ ان کو اجازت مل جائے گی، اور بدلے میں ان کو کیا ہوگا کہ جب وہ جزیہ دیں گے اسلامی حکومت کو، تو ان کو رزلٹ میں یا ان کو ریزلٹنٹلی ان کو کیا کیا چیزیں ملیں گی. ایک تو یہ کہ اسلامی حکومت ان سے وعدہ کرے گی کہ ان کو جان اور مال کی حفاظت دی جائے گی. دوسرا کیا کہ میں نے لاسٹ ٹائم کوئکلی سا بتایا تھا کہ بیت المال سے جو ذمی اہل کتاب یا ذمی کوئی بھی دوسرے مائنورٹی ریلیجن ہو، ان کو حصہ مل سکتا ہے بیت المال سے بھی. کس صورت میں کہ اگر وہ محنت مزدوری کے قابل نہ ہوں یا معذور ہوں یا ڈپینڈنٹ ہوں یا اپنا کما نہ سکتے ہوں، تو یہ اسلامی حکومت ان کو ایک فیسیلیٹیٹ کرے گی اس کے طرح. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب وہ جزیہ دیں گے تو تیسری چیز انہیں کیا ہوگی کہ جنگوں میں شرکت سے ان کو معاف کیا جائے گا. ملک کا جو سیکیورٹی اور ملک کا جو استحکام ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیسیکلی جو ذمی بن کے رہ رہے ہیں، جو جزیہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہاں اگر وہ کسی طریقے سے مدد کرنا چاہیں یا وہ جیسے آرمی میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اب اس آیت کا اوور آل جسٹ کیا بنا ہے کہ دنیا کے کفار سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے تک لڑتے رہنے کا حکم ہے، کہ کفار میں اتنی قوت کبھی نہ آنے پائے، کفار میں اہل کتاب میں جو اللہ کو رب مان کے نہیں چل رہے، ان میں اتنی قوت کبھی نہ ہونے پائے کہ وہ مسلمانوں کو ساغرون کی طرح ڈیل کریں، یعنی مسلمانوں کو حقیر جانیں یا مسلمانوں کو محکوم بنا کے رکھیں کہ الٹا مسلمان ان کو جزیہ اور ٹیکسز پے کریں. ایسی حالت میں کبھی مسلمانوں کو نہیں آنا چاہیے. اس کے برعکس کیا حالت ہونی چاہیے کہ اسلام کو ان کے ساتھ لڑ کے اسلام کا اپر ہینڈ ہی رہنا چاہیے. تو اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر پریزنٹ ورلڈ کو اس وقت آپ دیکھیں گے، جیسے یو ایس ہوا، اسرائیل ہوا، برٹش ایک وقت سے 1.5 صدی سے فرانس ہوا، ان کے الائز ہوئے، پرتگال ہوا، یہ سارے کے سارے وہ ملک ہیں جو جب اسلام نے اپنا نظام پریکٹس کرنا چھوڑ دیا، جب اسلام نے مسلمانوں نے اسلام کو نظام بنانے کے بجائے اور پوری دنیا میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی حکومت الہیہ قائم کرنے کے بجائے جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بند ہو کے رہ گئے، تو بس پھر یہ ملک نکلے اور انہوں نے اپنا لاز اینڈ لیجسلیشن اور اپنے کالونیز بنا لیا دوسرے مسلمان ملکوں کو. اور یہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ برٹش نے آ کے کیا کیا برِ صغیر میں، اور پھر فرانس نے لیبیا اور اس سائڈ پہ کیا کیا، یا پھر برٹش نے خلافت کو توڑنے کے لیے جو ورلڈ وار 1 اور اس کے بعد جو مطلب یہ ہسٹری ہم بہت دفعہ بات کر بھی چکے ہیں اور آپ لوگوں کی نظر ہے بھی اس پہ. تو وہ بانٹ بانٹ کے ذلیل و رسوا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی. اور اس کی جو لیٹسٹ شکل ہے وہ ایک عرصے سے کشمیر میں چل رہی ہے، پیلسٹائن میں چل رہی ہے، اور جو بالکل ابھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پیلسٹائن کے اندر مطلب کس حد تک وہ جا چکے ہیں. تو اب پھر شاید ہمیں یہ آیت، اگر ابھی بھی ہمیں یہ آیات نہیں سمجھ آئیں گی کہ دنیا کے کفار سے اسلام
قبول करने या जिज़िया देने तक लड़ते रहने का हुक्म है और कुफ़ार कभी इतनी क़ुव्वत में ना आ पाएँ कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। तो अब अगर हमें इस बात की समझ नहीं आ रही तो कभी भी नहीं आएगी। तो फाइनली इस आयत के जो 4 पॉइंट्स थे वो मैंने लास्ट टाइम भी क्विकली बता दिए थे, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि अहम पॉइंट क्या हैं कि इस आयत के अंदर जिहाद की 4 रीज़न्स बताई गई हैं कि किन 4 रीज़न के तहत अहले किताब और कुफ़ार से जिहाद किया जाएगा। एक, दूसरा ये कि इस्लाम जो है वो जबर पसंदों के खिलाफ जंग करता है ताकि जबर का खात्मा हो। यानी ये नहीं है कि इस्लाम तलवार के साथ सारों को इस्लाम के अंदर दाखिल करना चाहता है, ये बात नहीं है। लेकिन इस्लाम जितने भी कोई जो हैं टायरेंट्स हैं, जो ज़ालिम हैं, जो जिन्होंने मुसलमानों को या इंसानों का गुलाम बनाया हुआ है और उनकी बेसिक लेवल की जो फ्रीडम भी ख़त्म की हुई है, तो इस्लाम ऐसे जबर पसंदों के खिलाफ, ऐसे टायरेंट्स के खिलाफ उस वक़्त तक जंग लड़े जब तक कि वो जबर का खात्मा ना हो जाए। तो क्या आज इस्लाम को निकल के जिहाद और मुसलमानों को निकाल के जिहाद करने की का वक़्त नहीं है? क्या जबर पसंद या टायरेंट्स ने इंतहा नहीं मचाई हुई इधर से पैलेस्टाइन में, उधर कश्मीर में, सीरिया में देखें उगर मुसलमान जो चाइना के अंडर जो सप्रेशन में जो उधर कंसंट्रेशन कैंप में जो ज्यादतियां और जुल्म उनके साथ हो रही हैं, तो क्या अभी भी हमें ये आयत समझ नहीं आएंगी? इस्लाम और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस्लाम काफिर या अहले किताब ज़िम्मी को वैसे ही इंसानी हुकूक देता है जो मुसलमानों को देता है। तो कि कोई मुस्तशरिकीन ने ये गलत बातें फैलाई हुई हैं कि ज़िम्मी होने का मतलब ये है या जिज़िया देने का मतलब ये है या सागिरून का मतलब ये है कि उनको इंसानी हुकूक भी ना दिए जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िम्मियों को इस्लामी हुकूमत के अंदर इंसानी हुकूक वही इंसानी हुकूक दिए जाते हैं जो मुसलमानों को दिए जाते हैं। सिर्फ ये है कि उनको अपना निज़ाम, उनको अपना सिस्टम, रिलिजन का अपना सिस्टम कायम करने की इजाज़त नहीं होती, अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की खुली इजाज़त होती है। तो इसका फ़र्क समझ लें कि मज़हब प्रैक्टिस करने में और जो किसी मज़हब से उठने जो दीन एक सिस्टम किसी रिलिजन का होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या फ़र्क है। तो ये वो बात थी जो पिछली आयत से मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। अब आगे चलते हैं और अगली आयत क्या है कि वकालतिल यहूदू वकालतिल और कहा अल यहूदू यहूद ने क्या कहा यहूद ने उज़ैर उज़ैर इब्नुल्लाह के उज़ैर क्या हैं बेटे हैं अल्लाह के नाउजुबिल्लाह वकालतिन नसारा और कहा नसारा ने नसारा कौन है क्रिश्चियंस अल मसीह इब्नुल्लाह के मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं अल्लाह के नाउजुबिल्लाह। यहाँ पे अकीदा उनका बताया जा रहा है कि वो ये इस अकीदे के ऊपर आ चुके हैं, अल्टीमेटली अपनी ओरिजिन को छोड़ के वो इस अकीदे पे आ चुके हैं कि यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं नाउजुबिल्लाह और ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम ज़ालिका ये कौलुहुम उनकी बातें हैं बिअफ़वाहिहिम उनके मुंह से युदाहिऊना वो क्या करते हैं मुशाबिहत करते हैं वो रीस करते हैं मुशाबिहत क्या है कि जैसे किसी को कॉपी करना वो कॉपी करते हैं कौल अल्लज़ीना कफरू मिन कब्ल ये कॉपी करते हैं मुशाबिहत करते हैं उन बातों की उन लोगों की बातों की जिन्होंने कुफ्र किया इससे पहले तो फिर अल्लाह क्या कहता है इनके लिए कातलहुमुल्लाह कि इन पर मार पड़े अल्लाह की हलाक हलाक करे इन्हें अल्लाह अन्ना युफकून कहाँ बहके जाते हैं कहाँ फिरे जाते हैं किस तरफ चल पड़े हैं किसको फॉलो कर रहे हैं पहले जो चंद वर्ड्स को देख लेते हैं क्विकली युदा ही ऊना युदा ही ऊना ये जो लफ्ज आया है इसका रूट वर्ड है दौद हा हमजा दौद हा और हमजा ये कुरान में एक ही दफा इस रूट के साथ ये वर्ड आया है ये बाब मुफाला से है मैंने आपको बताया था कि जब भी आ, पहला लेटर जो रूट का पहला लेटर होता है ना दौद हा हमजा में दौद पहला लेटर है ना इसके बाद अगर अलिफ आ जाए तो इसका मतलब क्या है इसमें दो पार्टीज शामिल है दो लोग दो पार्टीज शामिल है तो इसका क्या मतलब है बाब मुफाला के
मुशाबियत करते हैं, यानी दो लोग आपस में एक जैसी एक दूसरे को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, नकल उतारते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कौलल्लज़ीना कफरू। तो ये युदाहिऊना का क्या मतलब बना कि ये लोग मुशाबियत करते हैं, नकल करते हैं किसकी? अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों को कफरू मिन क़ब्ल, जिन जिन लोगों ने इनसे पहले भी कुफ्र किया था। एक ये, और दूसरा एक वर्ड क्या आ गया? अन्ना युफकून, युफकून इसका क्या रूट वर्ड है? हमज़ा फा काफ। इफ वाक़या इफ जैसे सूरह नूर में आता है ना, वो इसी से है, एग्जैक्टली इस वर्ड का रूट वही है। इफ ये इस हमज़ा फा काफ इस रूट के साथ 30 दफा कुरान में 30 टाइम्स इस रूट के साथ डिफरेंट वर्ड्स आए हैं। इसका मतलब क्या है इफ का? किसी चीज का असली जानिब या असली तरफ से मुंह फेरने का नाम इफ्क होता है। यानी कोई भी चीज या कोई भी अशिया शय या कोई भी चीज अपनी असल डायरेक्शन से अगर अपना चेहरा हटा के दूसरी तरफ फेर ले, यानी असल के बजाय किसी झूठ घड़ी हुई चीज की तरफ अगर आप मुंह फेर लें तो इसको इफ्क कहते हैं। इसीलिए आपको पता है ना कि सूरह नूर में जो वाक़या इफ्क आता है तो उसको भी इसीलिए वाक़या इफ्क कहते हैं कि सच्चाई के बजाय उन्होंने एक वाक़या घड़ लिया था, एक ऐसी बात घड़ ली थी जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं? अन्ना युफकून, इन कुफ़ार को कह रहे हैं कि ये कहाँ पे फेरे जाते हैं, ये कहाँ कहाँ बहके जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ जाए जा रहे हैं ये लोग। खैर, अब इस आयत में क्या है? पिछली आयत में अहले किताब के साथ किताल की 4 वजूहात, अभी मैंने आपको पिछली आयत 29 में मैंने बता दी ये बात तफसील से कि 4 किताल या जिहाद की 4 वजूहात बयान की गई थी। अब उसमें से जो पहली वजह कि उनका अल्लाह पर ईमान नहीं था। पहली वजह जो आयत नंबर 29 में हमने ये कही थी ना कि उनके साथ कत्ल करो इस वजह से कि वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। लेकिन हम यूजुअली तो ये कहते हैं ना कि अहले किताब जो हैं वो किताब अपनी किताबों पे ईमान रखते हैं और वो किताबें तो आसमानी हैं। लेकिन अल्लाह अब यहाँ बताने लगे हैं कि वो अल्लाह पे ईमान बेसिकली नहीं रखते। उसकी वजह क्या है? उसकी तफसील बयान की जा रही है इस सूरत के अंदर कि फरमाया कि वकालतिल यहूदू, और यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे, नाउज़ुबिल्लाह। और नसारा ने क्या कहा? और वकालतिन नसारा, और ईसाइयों ने क्या कहा कि अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये अकीदा तो अकीदा वहदानियत के खिलाफ है। तो क्या तौरात या इंजील या क्या ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम क्या वहदानियत और अल्लाह सिर्फ अल्लाह को वाहिद मानने का सबसे पहला दर्स नहीं लेके आए थे? सबसे पहला अकीदा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम क्या ये नहीं लेके आए कि माँ सिवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी और के सामने नहीं झुकना, वो वाहिद है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई पैदा करने वाला है, ना ही उसका कोई हमसर है, जो सूरह इखलास में आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो एक है। और फिर जो आगे आयत आती है कि लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है और ना ही वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसका ज़ौज नहीं, कोई उसका पार्टनर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं है। तो ये अकीदा मुसलमानों हमें भी बताया गया, तो ये अकीदा तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी अकीदे पे थे, यही बात आके बताते रहे। तो ईसाई और यहूद ये अपने असल अकीदा ए हक से उन्होंने मुनहरिफ होके उससे मुंह फेर के असल चीज से उन्होंने क्या अकीदा अपना लिया कि उन्होंने कहा कि नाउजुबिल्लाह, यहूद ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम बेटे हैं अल्लाह के, और नाउजुबिल्लाह ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यानी ये लोग दरअसल अहले किताब ही नहीं है। अहले किताब तो वो होंगे ना कि जो किताब लेके चल रहे हों। तो इस आयत में ये पहली बात क्लैरिटी से बताई जा रही है कि अकीदा उनके अकीदे में मुकम्मल खराबी आ चुकी है। तो ये वो वजह है जो आयत नंबर 29 में बताई गई है कि ये वो वजह है जिसकी वजह से सबसे पहले उनके साथ किताल किया जाना चाहिए। उनके साथ जिहाद किए जाना चाहिए, उनके साथ जंग की जो सबसे बुनियादी वजह जाके चेक करनी चाहिए कि जंग करनी चाहिए या नहीं। तो अगर बुनियादी वजह उनकी ये है कि वो इस अकीदे को अकीदा वहदानियत को ही नहीं मान रहे, तो ये तो पहली वजह है। तो इन यहूद व नसारा से इसलिए किताल करो कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और उनका अकीदा सरासर अल्लाह की तौहीन है।
اور وہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں، یعنی عیسائی جو ہیں وہ ٹرینٹی کو مانتے ہیں، اور یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہ سب قرآن کے مطابق کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یعنی یہ محض ان کی بیکار اور فضول باتیں ہیں، جسے خواہ مخواہ کوئی شخص محمل اور بےمانی اور لغ بات کرتا ہے منہ سے۔ یعنی یہ جو اللہ کے اوپر تہمت نعوذ باللہ من ذالک باندھ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یہ ہے، یہود یہ کہہ رہے ہیں اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ ان کے اس قول کو، اس کی ان بات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے منہوں سے خواہ مخواہ فضول باتیں نکال رہے ہیں۔ یدائہون قول الذین کفروا من قبل، یعنی یہ تو مشابہت ہے، یداہیون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو مشابہت ہے ان کا یہ کہنا کہ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جو یہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات کہنا تو ان کو کس کے مشابہ کر رہا ہے؟ کافروں کے، مشرکین کے مشابہ کر رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ جو کفار تھے، جو بت پرست تھے، وہ بیسیکلی اس عقیدے کے اوپر تھے نا کہ وہ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، کبھی چاہے یونانی بت پرست ہوں یا رومی بت پرست ہوں یا ہندو پرست ہوں یا ہندو بت پرست ہوں یا فرعونی بت پرست ہوں یا اہل کفار ہوں، وہ سارے کسی نہ کسی کو دیوتاؤں کو الہ کا بیٹی بیٹے کہتے تھے، اور اس طرح کا وہ کفر کہتے تھے، اور دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے۔ تو اگر یہ اہل کتاب ان کی مشابہت یا ان کی کاپی کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے اللہ ان کو، انا یؤفکون، کہاں کافروں کے عقائد پر یہ چل پڑے ہیں، کس طرف یہ جا رہے ہیں؟ کیونکہ اصل نصرانیت یا اصل یہودیت کے اندر تو یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا۔ تو اہم نقطہ اس آیت سے کیا بنا جو سمجھنے والا ہے؟ کہ اہل کتاب بت پرستوں کی مشابہت اور ان کے عقیدے میں ان کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ اہل کتاب جو اب جس کچھ ٹائم سے کچھ ٹائم سے کیا مطلب صدیوں سے، اور اب بھی وہ کس کی مشابہت اختیار کر چکے ہیں؟ ان کا عقیدہ کفار کی مشابہت اختیار کر چکا ہے۔ تو یہ وہ ریزن ہے جس کے تحت ان سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ قبول نہیں کہ اللہ کے باغی دنیا پر غالب ہوں، اللہ کا دین اسلامک سسٹم ہی دنیا پہ غالب ہو، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو ان کی تو ریزن بتا دی۔ تو یہ اب آپ آیت نمبر 29 کا جو پوائنٹ نمبر 1 تھا، اس کی کہ اہل کتاب کو کیسے کہا گیا کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آیت نمبر 30 میں اس کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ وجہ ہے کہ ان کو کہا وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ ان کے انبیاء یہ والا اور ان کی کتابیں یہ چیزیں نہیں، یہ عقیدہ نہیں لے کے آئی تھیں، لیکن انہوں نے اس عقیدے کو چینج کر کے کفار کی مشابہت اختیار کر لی۔ نیکسٹ آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، کنہوں نے بنا لیا؟ اس کے اوپر لکھیں اہل کتاب نے بنا لیا۔ اتخذوا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلے بھی یہ لفظ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اخذ، حمزہ خوا ذال، اخذ، بنا لیا۔ یہ 273 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ، اس مادے کے ساتھ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، حمزہ خوا ذال، تو جان لیں تو پھر آپ کو اس کا معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ بنانا، اخذ کرنا، انہوں نے بنایا احبارہم، اپنے احبار کو، احبار، حبرہ، حابارہ، 6 ٹائم اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے، علماء کو کہتے ہیں، یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، وَرُهْبَانَهُمْ، اور اپنے راہب، درویش یا راہبوں کو، راہبہ، راہبہ، اس کا روٹ ورڈ ہے جو اردو میں بلا راہب بولا جاتا ہے نا عیسائی پادریوں کے لیے یا اس طرح، تو یہ
रहबा इसका रूट वर्ड है, ये इस रूट के साथ 12 दफा कुरान में अल्फाज आए हैं। अरबाबन रब, रब की जमा है, रब की जमा अरबाब, और 980 टाइम्स ये रूट, इस रूट के साथ वर्ड्स आए हैं कुरान में। उन्होंने बनाया यानी कि अहले किताब ने, और राहब यानी अपने उलमा और अपने दरवेशों को क्या बना लिया? अरबाब बना लिया, रब बना लिया, लॉ मेकर बना लिया, लेजिस्लेटर बना लिया, मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह जिसको असल हक तो सारा का सारा अल्लाह के पास है ना, कि वो लॉ लेजिस्लेट करे। जिसने खला का, जिसने हमें तख्लीक किया, वो हमें बताया कि हमने कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे जीना, हर चीज कैसे करनी है, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में क्या जिसका कानून चलना चाहिए, जिसका लैंड उसी का लॉ। लेकिन उन्होंने अल्लाह को छोड़ के किसको अपना अरबाब बना लिया, किसको अपना रब और लॉ लेजिस्लेटर बना लिया? अपने उलमा को और अपने दरवेशों को। वल मसीह इब्न मरियम, और किसे बना लिया अपना अरबाब? और ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनको भी क्या दर्जा दे दिया? अपने रब होने का। वमा उमिरू, और नहीं उन्हें हुक्म दिया गया था। उमिरू, अमरा, अमर उर्दू में भी हम लफ्ज बोलते हैं ना, हमजा मीम रा, अमरा, ये 248 टाइम्स इस रूट के साथ कुरान में लफ्ज आए हैं। वमा उमिरू, और नहीं हुक्म दिया गया था, इल्ला लियाबुदू, मगर ये कि वो इबादत करें, वो अबूदियत इख्तियार कर लें। आयन बादाल, अब्द का याद है ना, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। रूट वर्ड क्या है? आयन बादाल। अब्द का मतलब क्या होता है? जिसकी मर्जी अपनी नहीं होती, वो मालिक की मर्जी पे चलता है। और इसका ऑपोजिट, मैंने हमेशा इसके ऑपोजिट से आपको मानी समझाया कि इसका ऑपोजिट हुर होता है। हुर वो होता है जो आजाद होता है, अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी की जिंदगी चलता है। अब वो होता है जो अपनी मालिक की मान के चलता है। तो वमा उमिरु इल्ला लियअबुदू इलाहम वाहिदा, और नहीं उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें नहीं, उन्हें हुक्म दिया गया था मगर ये कि वो इबादत करें, वो सिर्फ एक इलाह वाहिद की मान के चलें, उसको लॉ लेजिस्लेटर माने, उसके आगे झुकना है, उसी से मांगना है, उसी की मान के चलना है। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह उसके सिवा। सुब्हानहु अम्मा युशरिकून, पाक है वो उससे जो वो शिरक करते हैं। युशरिकून, शीन रा काफ, 168 टाइम्स इस रूट से वर्ड्स आते हैं। ठीक हो गया? अहबारहुम मैं आपको बता चुकी हूँ मानी। हिब्र और हुब्र दोनों से आता है, हा के ऊपर जबर लगा लें या जेर लगा लें, दोनों के साथ इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसके वाहिद को। हब्र का क्या मानी है? वो आलम जो बहुत खूबसूरत और पुख्ता बात करे। और रुहबान, राहिब की जमा है, डरने वाले दरवेश जो अल्लाह के खौफ में दुनिया को तर्क कर दें, राहिब कहलाते हैं। ठीक है? लियाबुदू मैंने बता दिया कि अब्द इसका रूट वर्ड है, और अब्द का मतलब क्या होता है? ये हुर का ऑपोजिट है। वो जो अपनी मालिक और अपने रब की मर्जी से खाली चले, सिर्फ उसको अब्द कहा जाता है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अब इन अहले किताब का पहला शिर्क तो क्या था? कि उन्होंने जो पिछली आयत नंबर ये 30 में बता दिया कि अल्लाह, यहूद ने भी अल्लाह का बेटा बना लिया, नसारा ने भी ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा डिक्लेयर कर दिया, नाउजुबिल्लाह। तो ये तो उनका पहला शिर्क था। अब ये इस आयत के अंदर दूसरा शिर्क बताया जा रहा है, और वो क्या था? कि हलाल और हराम के इख्तियारात उन्होंने अपने उलमा और मशाइख को दिए हुए थे। यानी उन्होंने बना लिया अपने अहबार को, अपने उलमा को, व रुहबान को, और अपने दरवेशों को, अपने सूफिया को, अपने राहिबों को क्या बना लिया? लॉ लेजिस्लेटर बना लिया। उनको क्या बना लिया? उनको हलाल और हराम के इख्तियारात उनके हाथ में दे दिए, कि जो आप हमें कहेंगे जी हुजूरी आपकी, जिसको आप हलाल करार देंगे हमारे लिए वही लॉ है, जिसको आप हराम करार देंगे हमारे लिए वो लॉ है, जिसको आप जिस काम से आप रोकेंगे हम रोकेंगे, जिस काम से आप हमें हुक्म देंगे हम वो करेंगे। ये होता है अरबाब बनाना, ये होता है रब बनाना, ये होता है लेजिस्लेटर बनाना। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इन्होंने दूसरा शिर्क ये किया, इसको शिर्क कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानो तआला। दूसरा शिर्क ये किया कि इन्होंने हलाल और हराम के इख्तियारात जो कि सिर्फ अल्लाह के पास होने चाहिए, और अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास,
تو وہ اختیارات کس کو دے دیے؟ اپنے علماء کو، اپنے شیوخ کو، اپنے احبار اور رہبان کو دے دیے۔ اور یہ بات پھر اب میں آیت 29 سے ریفر کروں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آیات کا لنک کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم بہت ڈیپ لیول پہ تفسیر پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مطلب ناقص سی کوشش ہے، اللہ جانتا ہے کہ بہت کمیاں ہیں اس میں بھی، اللہ اس کو قبول کر لے اور اس میں درستگیاں فرما دے، لیکن یہ ہے کہ ہم بہت ڈیپ لیول پہ جاتے ہیں، یہ صرف معنی نہیں ہے، ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کو لنک بتاؤں۔ تو اس کو پھر آپ ضرور مارک کریں اور سمجھیں، یہ آپ کے اوپر پھر آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اس سارے کو، تو سمجھیں گے تو بتائیں گے نا۔ تو آیت نمبر 29 جو آج میں نے شروع میں آ کے دوبارہ اسی لیے پڑھی کہ جس میں 4 ریزن سٹیٹ کی گئی ہیں کہ اہل کتاب سے کن 4 وجوہات کی بنا پہ جہاد یا قتال کیا جائے گا، ان میں سے جو تھرڈ ریزن ہے وہ کیا تھی کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور وہ نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کی۔ اب اس پوائنٹ کی ایکسپلینیشن میں یہ آیت ہے، اس پوائنٹ کی، پوائنٹ نمبر 3، the reason we have to fight with اہل کتاب with the people of book، اس تھرڈ پوائنٹ کو جو بتایا گیا اس کی ایکسپلینیشن کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے تھے، وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے یہ آیت۔ تو کیا ایکسپلین ہے کہ یہ اختیار حلال و حرام ڈکلیئر کرنے کا صرف اللہ کو ہے اور اس کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ اہل کتاب اللہ کو دیکھتے تک نہیں تھے، اور جو کچھ ان کے علماء اور شیوخ یا ان کے احبار اور رہبان کہہ دیتے تھے اسے اللہ کا حکم سمجھتے تھے، جبکہ ان کے علماء کا یہ حال تھا کہ وہ تو تھوڑی سی قیمت لے کے، تھوڑی سی پیسے لے کے، تھوڑی سی پینی لے کے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فتوے دے دیتے تھے، کس کے خلاف؟ آیات اللہ کو خلاف بیچ دیتے تھے آیات اللہ کو، اور کس کے حق میں فتوے دے دیتے تھے؟ بادشاہوں کے حق میں دے دیتے تھے، امراء جو امیر لوگ ان کے پاس آتے تھے، کوئی منسٹرز ہو گئے، کوئی پیسے والے ہو گئے، جو بھی تھوڑے سے پیسے لا کے ان کو دیتا اور وہ اپنی مرضی کا فتویٰ لے کے چلا جاتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیا کے اندر کہ ان اہل کتاب نے ان علماء اور راہبوں کو رب یعنی لا میکر اور قانون دان کا درجہ دیا ہوا تھا اللہ کے سوا۔ جس طرح اگر آج کل آپ دیکھیں تو بعض مسلمانوں نے وہ پیروں فقیروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، مطلب ان کے جو پیر یا ان کے جو درویش یا ان کے جو کوئی بھی کسی مزار پہ بیٹھے لوگ ہیں، انہوں نے جو لا بنائے ہیں، یہ لوگ جا کے ان کے لاز کو مانتے ہیں اور ان لاز کے مطابق یہ اپنی زندگی بناتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ ہم تمہیں دیتے ہیں یہ چیز، ہم سے مانگو گے، لو گے، دعائیں کرو گے تو یہاں سے آ کے ملیں گے، تو ان کے بنائے ہوئے لاز کے اوپر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان پہلوؤں یعنی اہل کتاب کی ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں آج مسلمان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ مسلمان بھی ان پہلوؤں کے نقش قدم پر چلیں گے، تو آپ یہ دیکھیں چل پڑیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج بہت سارے مسلمان پاکستان اور برِ صغیر میں، آپ دیکھیں جو ملک برِ صغیر سے نکلے، پاکستان اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مطلب یہ اتنا کامن ہے کہ کیا ہی کہنا۔ اہل کتاب نے انہیں ایک اور طریقے سے بھی رب بنا رکھا تھا۔ اہل کتاب نے انہیں احبار اور رہبان کو، یعنی کہ یہ جو اپنے علماء اور اپنے ان کے شیوخ اور درویش تھے، ان کو ایک اور طریقے سے بھی رب بنا رکھا تھا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ حدیث میں عدی بن حاتم طائی جو مسلمان ہو چکے تھے، حاتم طائی جن کے نام کے ساتھ آتا ہے، حاتم طائی کے بیٹے، تو حاتم طائی جو مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب، یعنی کہ یہ پہلے کرسچن اہل کتاب میں سے تھے، اسلام لے آئے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے گلے سے شاید سلیب نہ اتاری، ان کے گردن میں سونے کی سلیب یعنی کراس کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو،
اور میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ پھر عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں بناتا، یعنی جو علماء اور شیوخ ہیں ان کو تو رب کوئی نہیں بناتا۔ اب رب نہ بنانے سے مراد یہ کہ ہم تو نہیں ان کو جا کے سجدہ کرتے، ہم تو نہیں ان کو پوچھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تو اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کر دیتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ ہے رب بنانے کی ڈیفینیشن، کہ رب صرف وہ نہیں جس کو سجدہ کرنے کی بات ہو، یا صرف یہ کہ اس کو پوجیں، بلکہ رب بمانی لا میکر، لیجسلیٹر۔ تو کیا ہم بھی یہی نہیں کرتے؟ شیوخ اور درویشوں اور پیروں کو لا میکر بنا لیتے ہیں، جی پیر صاحب جو کہیں گے ہم بس وہیں چلیں گے، اللہ کا حلال کردہ حلال چھوڑ کے، اللہ کا حرام کردہ حرام سے بے نیاز ہو کے، جو پیر صاحب کہیں گے، جو درویش صاحب کہیں گے، جو علماء کہیں گے، ہم ان کی مرضی اور ان کے فتووں کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی رب بنانا ہے، اسی لیے اس آیت کے اندر آیا ہے کہ اتخذوا اربابہم احبارہم ورہبانہم اربابا، یعنی لا میکر بنا لیتے تھے اللہ کے سوا اپنے راہبوں کو اور اپنے درویشوں کو۔ تو آج کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی بہت سارے اینگل سے یہ چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بھی امپورٹنٹ نقطہ تفسیر قرآن الکریم میں لکھا ہوا تھا، بہت اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے پریزنٹ ورلڈ ویو کے اینگل سے، کہ یہود و نصارہ کا اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی اپنے علماء اور شیوخ وغیرہ کو حلال و حرام کا اختیار دینا انہیں رب بنانا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بات تو ہم نے پڑھ لی ابھی۔ اب جب یہود و نصارہ نے احبار اور رہبان کے کرتوتوں کو دیکھ کر ان سے بغاوت کر دی، آپ کو پتہ ہے کہ یہود و نصارہ نے کتاب کیونکہ ان کے جو علماء اور شیوخ تھے وہ کتاب عام لوگوں تک آنے نہیں دیتے تھے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی بات ہے، تو عام لوگوں تک آنے نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے ہی آ کے حکم دو، تو جو تورا اور انجیل تھی وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس ایکسس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس لیٹسٹ ٹائم میں یا پچھلی ایک ڈیڑھ صدی میں یہ ہوا ہے کہ ان سے بغاوت اٹھی، یہود و نصارہ نے پھر بغاوت کی، اور بغاوت کر کے کیا کیا کہ ان علماء اور شیوخ یا یہ جو راہب اور یہ جو ان کے احبار تھے ان کو کیا کیا کہ ان سے بالکل ہی یہ اتھارٹی لے لی کہ ان کو ان کے پاس جائیں یا ان سے فتوے لیں یا ان کی مان کے چلیں، ان سے تو یہ لے لیا، لیکن کیا ان سے بغاوت کر دی، تو عوام کی اکثریت کو حلال و حرام کا اختیار دے کر انہیں رب بنا دیا۔ کیسے؟ اور اس نئے دین کا نام ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ یعنی اب یہ کہ کوئی دوسرا تو ہمیں کوئی عالم تو ہمیں صحیح اور غلط نہیں بتائے گا، لیکن اس کے بجائے ہمیں کون بتائے گا؟ اب اکثریت حلال قرار دے گی وہ حلال ہے، اور اکثریت جسے حرام قرار دے دے گی وہ حرام ہے۔ اور اس نئے دین کا کیا نام ہے؟ ڈیموکریسی۔ تبھی میں کہتی ہوتی ہوں کہ ڈیموکریسی ایک دین کی طرح کھڑا ہے، ایک پورا کا پورا سسٹم جس کے اندر جو ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حلال اور حرام کے فیصلے نہیں ہوتے؟ یہ جو بل ابھی پاس ہو رہا تھا، یہ پاکستان میں جو کتنے ملکوں میں ہو بھی چکا ہے، انڈیا سمیت، آسٹریلیا سمیت، امریکہ سمیت، برٹش سمیت سب ملکوں میں ہو چکا ہے، یہ جو LGBTQ نام پتہ نہیں میرے سے ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے، بہرحال تو ان کا جو بل پاس ہو رہا تھا، تو یہ اللہ نے جس چیز کو قوم لواطت کے عمل کو حرام قرار دے دیا، اس قوم کے اوپر پورا کا پورا عذاب اس کی وجہ سے آ گیا، تو اللہ نے جس چیز کو قرآن میں حرام قرار دیا وہ بیٹھ کے
کانسٹیٹیوشن لا کے اندر بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ ڈیموکریسی کے تحت ووٹ لے کے کہ کون زیادہ اس کے ساتھ ہے آپ اس کو لیگلائز کر لیتے ہیں, آپ اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں. اور یہی چیز یہاں آسٹریلیا میں ہوئی کہ ووٹ لیا گیا کہ کتنے لوگ اس لا کو پاس کرنے کے حق میں ہیں. میجورٹی نے اس کے حق میں ووٹ دے کہ بھائی یہ تو بڑے مظلوم ہیں, LGBTQ یہ تو بڑے مظلوم ہیں, ان کے تو حقوق انہیں نہیں ملتے, تو ان کو حقوق دینے کے لیے انہوں نے اس کو لا ہی بنا دیا کہ ان کی یہ بھی مرضی سے جیئیں. تو اب ان ملکوں کے تو لا کے انڈر یہ آ گیا, تو کیا پاکستان میں بھی اس کے لیے لا کی بات نہیں ہوئی؟ تو حلال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حلال حلال اور حرام حرام کھیلا جا رہا ہے. تو یہ ارباب بنے ہیں نا. تو پھر ابو جہل کی جب میں وہ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ریولیوشن آرڈر پڑھ رہے ہیں میرے سے, تو جب میں یہ بات ریولیوشن آرڈر میں پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب ارباب تھے اس وقت کے, وہ لا میکنگ کرتے تھے, اپنی مفاد کی مرضی, اپنی مفاد پرستی کی خاطر اپنے لاز بناتے تھے, جو انہیں سوٹ کرتا تھا اس کے مطابقت سے لاز بناتے تھے. اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی اور یہ نظام دے کے بھیجا کہ سارے پچھلے نظام کو لا تطیعوا کہہ کے صرف اللہ کے نظام کے قیام کی بات کریں. تو پھر ابو جہل والا دور واپس آ گیا ہمارے اپنے پارلیمنٹ اسلامی مملکت اسلامیہ کے اندر بھی, جس میں حلال و حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجائے پارلیمنٹ کی اکثریت کرتی ہے. افسوس کہ مسلمان, جیسے ہم نے بتایا کہ سارے مسلم ممالک میں اس کے اسی نظام کے تحت اب زندگی جی رہے ہیں, اور نہ صرف جی رہے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. ان بیچاروں کو کیا معلوم, ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جمہوریت صرف ان امور میں مشورے کا نام نہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم موجود نہ ہو. یعنی جمہوریت صرف ان امور میں مشورے کا نام جہاں پہ اللہ اور اللہ کا حکم موجود نہ ہو, جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا حکم موجود ہے, وہاں پہ بھلا ہم کیوں کسی سے رائے لیں گے, وہاں کیوں مشاورت کریں گے؟ تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ جو اس آیت کے اندر اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے پھر اس سے نیکسٹ پارٹ میں یہ جو والمسیح ابن مریم, اس کو الگ کر کے کیوں بیان کیا گیا کہ مسیح ابن مریم کو دوبارہ لا کر ان کا رب بنانا, اس لیے ذکر فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام یا علماء رہبان کی پرستش اس لیے نہیں کی تھی, اس طرح نہیں کی تھی جس طرح نصارہ نے مسیح علیہ السلام کی, اور نہ وہ اس معنی میں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا اقرار کرتے ہیں جن معنی میں نصارہ مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یعنی عزیر علیہ السلام نے ان کے دین کا, یہودیوں کے دین کا احیاء کیا تھا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے, پڑھانا تو میں چاہتی تھی کہ اصل میں عزیر علیہ السلام کو کیوں وہ یہودی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, نعوذ باللہ. لے وہ بیٹا تو کہتے تھے کیونکہ انہوں نے یہودیوں کا دین جو ہے نا وہ بخت نصر نے آ کے مکمل طور پہ ان کا ٹیکس ہر چیز ختم کر دی تھی, پیلسٹائن کے اندر سب کچھ ختم کر دیا تھا. تو بہت سالوں کے بعد مکمل طور پہ جب ساری تعلیمات ختم ہو گئی تھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے آ کے نئے سرے سے اپنی میموری سے, انہوں نے میموری سے یاد کی ہوئی تھی اور کچھ اس سے شاید, تو انہوں نے اپنی میموری سے تورات کو آ کے دوبارہ لکھا تھا. تو اس احیاء کو جو دوبارہ سے انہوں نے کتاب لکھی اور لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا, اس احیاء کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا یہود کہتے تھے. لیکن وہ پرستش نہیں کرتے تھے, وہ پوچھتے نہیں تھے حضرت عزیر کو. تو ان کا ایک پوائنٹ, لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام الگ لا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کو رب کا ایسا درجہ عیسائیوں نے دیا, یہ الگ لا کے ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا, انہوں نے تو یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ دیا تو یہ تو حد سے ہی گزر گئے. تو انہوں نے تو ہر بات ہی یہیں پہ لا کے عیسائیوں نے ختم کر دی کہ بس عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں ہمارے گاڈ, نعوذ باللہ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا, تو صرف اس بات کو مان کے چلنا کا حکم دیا گیا تھا, صرف اس بات کی حکم اللہ نے دیا تھا کہ الہ واحد کی
صرف مان کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو کتاب پڑھنے بیٹھ گیا ہے وہ لا لیجسلیٹ کرنے لگے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے اور اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے، یہ حق کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور حکم تو یہ تھا، بات تو اصل میں یہ تھی کہ الہ واحد کو خالی اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سوا کسی کی مان کے نہیں چلنا۔ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور ارباب نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں اللہ کے سوا، اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اللہ اس سب سے پاک ہے، اللہ اس شرک سے پاک ہے، اللہ اس سے بہت اوپر ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یریدون، اور کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں، وہ کون؟ اہل کتاب، را واو دال، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ 148 ٹائمز اس روٹ ورڈ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اہل کتاب این یطفئوا، این یطفئوا، یطفئوا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے تو فا حمزہ، تو فا حمزہ، یہ باب افعال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بجھا دیں، وہ ایکسٹنگوش کر دیں، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، افواہہم، افواہ کس کا جمع ہے؟ فو کی، فا واو ہا، منہ، یہ ماؤتھ جو ہوتا ہے، اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى، اور وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ نہیں مانتا، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں مانتا اس بات کو۔ یأبا کیا ہے؟ حمزہ با یا، اس کا روٹ ہے یا با، وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ، مگر یہ، ان یتم، کہ وہ پورا کرے، یتم تمام کرے، پورا کرے، تا میم، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، 22 دفعہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں۔ نورہ، اپنے نور کو، یعنی اور اللہ نہیں مانے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے نور کو تمام نہ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ ناپسند کریں، کرہا ناپسند کریں، اگرچہ کہ یہ بات پسند نہ آئے کس کو؟ الکافرون، کافروں کو۔ اچھا، یہ جو یریدون ہے نا، یہ ایک یہ جو را واو دال ہے، یہ جمپ کر کے ایک اور چیپٹر کے اندر یہ لفظ گیا ہوا ہے، باب افعال کے اندر، افعل یفعل۔ تو افعل یفعل باب کا جو کیریکٹرسٹک ہے نا، بہت سارے کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو کسی پچھلے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ یہ اندر سے فیلنگ اٹھ کے باہر کی طرف آتی ہے، دل کے ڈیپ اندر جو فیلنگ آپ کے اٹھے اور وہ فلو آؤٹ کرے، وہ اس باب کے ذریعے سے نا شو کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ باب لایا گیا، یریدون، کہ اہل کتاب چاہتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر یہ چاہت چھپی بیٹھی ہے، اور وہاں سے چھپی بیٹھی کیا، وہ امڑ کے باہر آ رہی ہے، ڈیپ روٹڈلی یہ بات ان کے دلوں کے اندر ہے، اور وہ امڑ کے باہر آ رہی ہے، ریفلیکٹ کر رہی ہے ان کے پورے وجود کے اوپر باہر کی طرف۔ کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ان یطفئوا، کہ بجھا دیں، وہ کس چیز کو؟ یطفئوا جو ہے نا، یہ بھی باب افعال ہے، یطفئوا بجھا دیں، یہ بھی ان کے دل کی چاہت ہے کہ وہ بجھا دیں اللہ کے دین کو۔ اور اسی باب میں ایک چیز اور ہوتی ہے، یکبارگی کا ہونا، یکبارگی یعنی ایک کوئی کام کرنا ایک ہی دفعہ میں اس کا ہو جانا۔ یطفئوا جس باب میں یہ لفظ گیا ہوا ہے باب افعال کے اندر، اس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک گو میں یوں کر کے پھونک مارے اور پورا کا پورا نور اللہ بجھ جائے، یعنی دوسری دفعہ پھونک نہ مارنی پڑے، تو ایک یکبارگی میں یہ کام ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اہل کتاب دل کی چاہت، ڈیپ ڈاؤن یہ چاہت رکھتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بھی افواہہم، اپنے منہوں سے،
مراد کیا ہے کہ دین اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. یہاں پہ اللہ کی روشنی، اللہ کا نور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ دین اسلام کو. کلیئرٹی سے لکھیے اس کو، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو ڈفرنٹ چیزیں لکھا ہوا ہے. نور اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے. اور دشمنان اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ دشمنان اسلام اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، جن کو ہم فالو کرے، ہر وقت فالو کرنا چاہتے ہیں، گورے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو پھونکے مار کے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنی روشنی کو یعنی اسلام کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی یہ سب کچھ ناپسند ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب، جس نور کو اللہ مکمل کرنا چاہتا ہے وہ کون سا ہے؟ کوسچن چھوٹے چھوٹے لکھ لیجئے تاکہ آپ کو آیات سمجھ لگے. اللہ کس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اسلامی نظام حیات کا قیام اور غلبے کا نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اسلامی نظام حیات، دین اسلام کیا ہے؟ سسٹم آف اسلام ہے. تو اسلامک سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ڈومیننس، اس کا قیام اور اس کے غلبہ، یہ اللہ چاہتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ یہ کر کے رہے گا، اسلامک سسٹم کا نفاذ اور اس کا غلبہ. یہ بات اب کلیئر ہے کہ اہل کتاب کا قصور صرف یہ نہیں ہے. اب آیات کو اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں میرے، یور برینز آر ایکچولی لائک وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں چیزوں کو، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اہل کتاب کا خالی قصور یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی 2 آیات میں بیان کیا گیا کہ نمبر 1 کہ وہ اپنے حقیقی دین سے منحرف ہو گئے، یعنی انہوں نے یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. ایک ان کا یہی گناہ اور شرک یہی نہیں تھا، ایک نمبر. اور دوسرا کیا کہ دوسرا یہ کہ ان کا جرم صرف یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ارباب اور رہبان کو، لا میکر اور اپنے رہبان کو اور اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو لا لیجسلیٹر بنا رہے تھے. یہ 2 جو اوپر والی آیات میں باتیں آئی ہیں، صرف ان 2 اہل کتاب کا صرف یہی قصور نہیں تھا، ان کا تیسرا قصور اس اصل میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اور وہ بہت ہیوی اور بڑا ہے. اہل کتاب کا ایک اور سنگین جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین حق یعنی اللہ کے نور کے خلاف وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یہ منہ سے یہ جو یہ ہے نا کہ یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بیسیکلی ان کا اللہ کے نور، اللہ کے دین اسلام، اسلامی نظام حیات کے خلاف جو انہوں نے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ یہ اس کو تو ہم نے مٹا کے چھوڑنا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نئی روشنی پھیلا رہے تھے، یعنی اگر آپ واپس 1400 سال پیچھے چلے جائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا 1450 سال پہلے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس کے نظام کو قائم کر رہے تھے، اسلامی نظام حیات کو قائم کر رہے تھے اسلام کی روشنی میں، تو یہ کفار کیا کر رہے تھے؟ یہ اہل کتاب کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے منہوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے تھے اور اس دعوت کو مٹانا چاہتے تھے، دعوت اسلام کو، اور اس نظام زندگی یا سسٹم کو برباد کر دینا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق تشکیل پا رہا تھا. تو ویوڈ کلیئر پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اور آیت نمبر 29 میں کیا 4th ریزن یہی نہیں تھی؟ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب وہ 29 نمبر آیت میں چوتھا پوائنٹ کی ایکسپلینیشن اب یہاں آ رہی ہے. اور وہ چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ 4th پوائنٹ کیا تھا آیت نمبر 29 کے اندر؟ آیت نمبر 29 کے اندر 4th پوائنٹ یہ تھا کہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور وہ نہیں قبول کرتے تھے دین حق کو. نہیں، آیت نمبر 29 سنا 29 میں جائیں، یہ چوتھا پوائنٹ ہے نا کہ 4 ریزنز
میں بار-بار اس آیت کی طرف میں نے کہا تھا میں ریفر کروں گی۔ تو یہ جو چوتھی ریزن تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، ان میں سے چوتھی ریزن آئی تھی وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ کہ وہ اللہ کے دین کو حق مان کر نہیں چلتے، دین اسلام کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس کو حق مان کے نہیں چل رہے۔ تو اس آیت میں اب جو آیت نمبر 32 ہے، واپس اس کے اندر آئیں تو اس کے اندر یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ اللہ کے دین کو کیا کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اللہ کے دین کو دین حق سمجھ کے فالو کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اس دین حق کو مٹانے پہ، وہ تو یطفئ نور اللہ بافواہہم کر رہے ہیں۔ دے آر ٹرائنگ ٹو مطلب ہر طریقے سے وہ وار ویج کیے ہوئے ہیں اگینسٹ دین اسلام۔ اور اگر پریزنٹ ورلڈ ویو میں آپ دیکھیں تو یہی آئیڈیالوجی ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ہر وقت اہل کتاب اسلام کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی روشنی کو ایکسٹنگوش بجھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کا ٹول استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو ففتھ جنریشن وار ہے، اب تو سکس بھی لانچ کر دی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جو ففتھ جنریشن وار ہے وہ کیا تھی، پچھلے تقریباً 30-40 سال سے، اس سے بھی زیادہ شاید ٹائم ہو گیا ہو، لیکن obviously 30 سال سے تو چل ہی رہی ہے کہ مس انفارمیشن، سائبر اٹیکس، وار آف انفارمیشن اینڈ پرسپشن، یہ جو چل رہی ہے یہ کیا ہے، اسلام کے خلاف۔ ان کی مس انفارمیشن سے ہم مسلمان جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے خلاف ہو کیا رہا ہے، سوئے بیٹھے ہیں اپنے مال اور اپنی گاڑیاں اور اپنے سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کے خواہاں۔ تو ان کی مس انفارمیشن سے ہم اپنے اصل دین سے جدا ہو گئے، ہمیں اپنی ہسٹری کی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب مس انفارمیشن تو انہوں نے کی لیکن ہم نے بھی کوئی کوشش محنت نہیں کی بچنے کی، اور جو وہ دیتے کرتے رہے ہم نے بس وہی سمجھا، اور ان کی مس انفارمیشن سے ہمیں ہسٹری کی کچھ سمجھ نہیں، ہمیں اپنے دین کی سمجھ نہیں، ہمیں اپنے اصل سے جدا کر دیا گیا، ہمیں اپنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جدا کر دیا گیا، ہمیں ان کے ارد گرد شرک و بدعت کی باڑ لگا کے ان سے دلی تعلق سے دور کر دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوشخبری کیا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ اس دین کے پیچھے اللہ خود کھڑا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اسلام کا نفاذ پلس غلبہ ہو کے رہے گا۔ This promise of Allah subhanahu wa ta'ala is the biggest source of comfort and peace for believers، اور ان لوگوں کے لیے وہ جو اسلامی انقلابی موومنٹ پہ محنت و کوشش کرنے کی تمنا رکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑی ایک سپورٹ ہے، سورس آف انرجی ہے، خوشخبری ہے کہ سسٹم آف اسلام کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اللہ کروا کے چھوڑیں گے۔ تو سسٹم آف اسلام کی امپلیمنٹیشن کی طرف اور تیزی اور محنت اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اسے ہم اپنی زندگیوں میں ہوتے دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اس نے ہو کے رہنا ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ سازشیں کرے گا، وہ ہر طرح کی جنگ اور اٹیکس اور ففتھ جنریشن وار اور سکس جنریشن وار اور وار آف انفارمیشن اینڈ پرسپشن کرے گا، اور وہ کر رہا ہے، اپنی پیک پہ ہے وہ بایولوجیکل وار اور وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کھولے گا، وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کھولے گا، اور اس نے کھولا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، اس آیت کا یہ پارٹ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کھڑے ہیں اللہ کے دین کی وہ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا آیت، کہ اللہ کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دلوائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ خود کو یوں کر کے وہ مطلب کن کہہ کے جیسے پہلی دفعہ کائنات بنائی تھی تو اگلی مسلمان کھڑے ہوں گے تو اللہ محنت ان کو نصرت عطا کریں گے، ان کے ہاتھوں سے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، ان کے لیے فرشتے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو مسلمانوں
ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں ان لوگوں کی طرح اٹھنا ہے جنہوں نے کہا قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اٹھے انہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا کہ ہم نے تو صرف اس کی مان کے چلنی ہے اور اسی کے دین کے غلبے کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، تو ہمیں ان کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ تو اہم نقطہ کیا ہے، اس آیا میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ اس دین کو دشمنوں کے حربوں اور چالوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو حالات سازگار ملیں گے اور آپ کہیں گے کہ اچھا اب کوئی آرام والا ماحول ہو نا، کوئی سکینت والا ماحول ہو، کوئی دشمنی والا ماحول نہ ہو، کوئی اتنی زیادہ آزمائشوں والا ماحول نہ ہو، تب میں جا کے اسلام کے دین کے نفاذ ہوگا۔ نہیں، اس کو سازشوں اور دشمنوں کے حربوں کا، سازشوں کا مقابلہ ہر حال میں رہے گا۔ بٹ یو جسٹ میک اللہ سورس آف یور انرجی اینڈ سورس آف توکل، کہ کائنات کے سب سے بڑے نور کو بھلا کوئی منہوں سے اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا سکا ہے؟ اللہ ان دشمنوں کی ساری چالوں، وہ ففتھ جنریشن وار فیئر ہو یا سکس جنریشن وار فیئر ہو یا جتنی بھی لیٹسٹ ترین چیزیں ہیں، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منہوں کا پھونک ہے ان کا، خالی اتنی کمزور چیز ہے۔ نہیں، وہ کائنات کے رب کے مالک کا جو وہ نور اللہ ہے، جو اسلام ہے، جو اسلامی نظام ہے، وہ ان کی منہوں کی ان چھوٹی چھوٹی پھونکوں سے نہیں بجھ سکے گا، ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ کا خود کا وعدہ کہ یتم نورہ، اللہ تو خود اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ خود اس کا قیام اور اس کا غلبہ کر کے رہے گا، لیکن ہم مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اس جہد پہ سوچنا ہوگا، ہمیں اس جہد میں محنت و کوشش کرنی پڑے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ والذی ارسل، میری فیورٹ آیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ساری آیات فیورٹ ہیں، لیکن مطلب یہ کہ اس آیا کا یہ وہ مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس آیت کو جب میں پڑھتی ہوں تو میرے اندر کچھ مطلب وہ انرجی کا لیول ہی کچھ اور طریقے کا ہو جاتا ہے۔ والذی، وہ جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، ہو دین اسلام، ہو کا صیغہ کدھر جا رہا ہے، یظہرہ دین اسلام کو، علی اوپر یا پر، الدین کلہ تمام ادیان پر، ہر دین پر، ولو کرہ المشرکون، اور خواہ ناپسند کرے مشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ جو کانٹیکس چل رہے تھے اس وقت مشرک ہی تھے نا، مشرک کو، جو مشرک عرب کے مشرک تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے اس آیت کے آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آیا ہے۔ بہرحال آیت کا مطلب کیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا گیا، ان کی آنے کا مقصد اس آیت کے اندر ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں اپنی ڈائریز کے سٹارٹ میں، اپنے قرآن کے اوپر سب سے پہلے پیج پہ ہائی لائٹ کر لیں، اپنے گھر میں لگا لیں، تاکہ ہماری ہر وقت ہماری اس پہ نظر رہے۔ پہلی بات کیا ہے اس آیت کے اندر، اس آیت میں دین حق سے مراد وہ دین ہے جو پیچھے ہم آیت قتال یعنی 29 نمبر آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ میں 29 نمبر تیسری چوتھی دفعہ یہ آیت میں ریفر کر رہی ہوں، گویا آیا نمبر 29 بہت اہم ہے۔ آیا نمبر 29 کھولیے گا، سنا 29، سوری پتہ نہیں اب میری 29 کہنا ہی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آیا نمبر 29 یا 29 میں کیا تھا، اس آیت کے اندر یہ جو دین الحق کا معنی ہے نا، یہ وہی ہے جو آیا نمبر 29 کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ کیا بیان کیا گیا تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق کی، یہ دین الحق کی، من الذین اوتوا الکتاب، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے خلاف،
نمبر 1 وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نمبر 2 اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو دوسرا جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسرا جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے، یہ تیسری ریزن ہے جہاد کی۔ اور چوتھی ریزن کیا ہے؟ اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ٹھیک ہے، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، تو ان سے لڑنے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ یہ بات کلیئر ہے نا؟ اس آیت کا معنی میں نے کتنی دفعہ بتایا، آج سٹارٹ میں بھی بتایا، بار بار ریفر ہو رہی ہے۔ اب اس میں دین حق کا معنی کیا ہے؟ سسٹم آف اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ جو دین اسلام کو سسٹم آف اسلام مان کے، دین مان کے، وے آف لائف مان کے، اپنی الٹیمیٹ لیجسلیشن نہیں مان رہے، ان کے خلاف لڑنے کا حکم۔ تو اس 29 آیا میں جو دین کا مطلب ہے، آیا نمبر 33 کے اندر بھی دین کا یہی مطلب ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے، یعنی ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں آیت کہ ودین الحق کی ایگزیکٹلی سیم معنی ہے۔ اب فردر دیکھیں، نیکسٹ بات یہ ہے کہ آیا نمبر 32 میں 32 میں، یہ جو ابھی اوپر پڑی ہے، اس میں یہ آیا تھا نا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے، کیا تھی؟ کہ مطلب یہ تھا کہ جس نور کو اللہ ہر حال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اسلامک سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ، اسلامی نظام حیات کا قیام، غلبہ، ڈومیننس اور اسٹیبلشمنٹ اللہ یہ چاہتے ہیں اور وہ کر کے رہیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بے شک کفار اس کو ناپسند کریں۔ سو اس اسلامک سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے، لگی سمجھ آپ کو؟ آ جائیے اگلی آیت پہ۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کیا مطلب؟ کہ وہ دین حق جو آیت نمبر 29 میں ہمیں کلیئر ہو گیا تھا، وہ دین حق، وہ اور یہ کہ اللہ اپنے دین کو اپنے یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے دین کی اسٹیبلشمنٹ کر کے ہی اللہ چھوڑے گا، تو اس کے لیے لایا کس کو کہ یہ اب امپلیمنٹ کریں؟ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا کہ ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، وہ اللہ کا نور جو ہے وہ اہل کتاب کی پھونکوں سے نہیں بجھنے والا، وہ نور اللہ مکمل کر کے چھوڑے گا۔ تو مکمل کس کے ذریعے کروایا اللہ نے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ان کی زندگی کا، اور اسی سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مشن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سونپ کے گئے، کیونکہ نظام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر گئے تھے، اب پروٹیکشن کس نے کرنی تھی؟ امت نے کرنی تھی، اور الحمدللہ 30 سال بہترین طریقے سے پروٹیکٹ ہوا۔ پھر اس کی شکلیں بدلتے 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 یہ 19ویں صدی تک آٹومین امپائر، عثمانی جو ہیں، امپائر آف آٹومین، ان تک خلافت کسی نہ کسی شکل میں بہرحال قائم رہی، لیکن اس کے بعد اس اب ایک صدی پوری گزر گئی ہے، پچھلے سال 24 آ گیا 23 میں، پوری ایک صدی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس خلافت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے پاس دین اسلام کے نفاذ، اس کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ڈومیننس کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ہم اپنی اپنی مملکت اور سلطنتیں اور بارڈرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نیشنلزم پیٹریوٹزم کھیل رہے ہیں۔ تو ناؤ دا کوسچن از واٹ از دین حق؟ ایک بات کلیئر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے، اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ اب دین حق کیا ہے؟ یہ جو آیا نا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، وہ دین الحق۔ تو دین حق کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں۔ علماء نے، مفسرون نے اس کے اوپر کلیئرٹی سے لکھا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے
कुतुब सैयद कुतुब ने फ़ी ज़िलाल कुरान में इसको बहुत क्लैरिटी से लिखा है। कुरान करीम में अल कुरान अल करीम में भटवी साहब ने बहुत क्लैरिटी से लिखा है। तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। उनमें से भी मैंने पॉइंट्स पिक किए हैं। अल्लाह को तो दीने हक क्या है? अब बात ये है कि दीने हक क्या है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह को वाहिद इलाह मानना। कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, कोई उसकी फैमिली नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं है। ये पहली बात है। दीन को हक मानने की जो पहली शिक है, जो पहला पॉइंट है, वो ये है। और दूसरी बात क्या है कि उसी की अबूदियत, उसी का अब्द बनकर चलना है, उसी को लॉ मेकर मानना है। अब्द का वही मतलब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में भी जो हमने पढ़ा, अभी भी रब की डेफिनेशन में जो ऊपर अरबाब की डेफिनेशन देते हुए मैंने आपको बताया था कि रब यानी लॉ मेकर एंड लॉ लेजिस्लेटर, सिर्फ उसको मान के चलना है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठ के जो भी अपनी मर्जी से लॉ लेजिस्लेट कर ले, या फिर जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो भी लॉज लेजिस्लेट करते रहे और हम उनके लॉज लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के उसको अपने लिए और अपनी कौम के लिए रूल बना लें। नहीं, हमने सिर्फ, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज उज्जत है और हमने अपने अल्लाह की बताई हुई बात को मानना है और उसकी उबूदियत पे चलना है। हम उसके अब्द हैं, हमने उसकी मान के चलना है। यही हमारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। और जो शरीयत अल्लाह ने नाजिल की है, तीसरा पॉइंट, उसकी इताअत और उसके नफाज के लिए हमा वक्त कोशिश और मेहनत करते रहना। जो शरीयत अल्लाह ने नाजिल की है, जो लेजिस्लेशन अल्लाह ने नाजिल कर दी है कुरान की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसकी इताअत और उसके नफाज, ये है दीन हक कि जो इस आयत में लफ्ज आया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनल हक। तो दीन हक जब आपके जहन में आए तो ये तीन नुक्ते आने चाहिए आपके जहन में। ये तीन पॉइंट्स पिछले तमाम इल्हामी अदियान के अंदर भी बेसिकली थे। यानी जो क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, ये इल्हामी जो मजाहिब हैं, जो इल्हामी नहीं है, मुराद ये कि जिनके पास किताबें नहीं है, सेल्फ मेड भी तो है ना, तो उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो इल्हामी मजाहिब हैं, उन किताबों के अंदर भी यही बातें थी जो पिछले रसूल लेकर आए थे, मगर इनके मानने वालों ने इनको मुकम्मल चेंज कर दिया, तहरीफ कर दी। तो अब उनके मज़ाहिब की मौजूदा जो शक्ल है वो मस्ख हो गई है। यही बात हमने पिछली से पिछली आयत में पढ़ ली है। वो प्योर फॉर्म में नहीं रहे, उनका अकीदा चेंज हो गया है, अहले किताब का अकीदा कुफार से मुशाबियत इख्तियार कर गया है। इसलिए वो इन तीन दीन हक के इन तीन पॉइंट्स को अब बिल्कुल ना मानते हैं, ना समझते हैं। तो अब फाइनली अब क्या है, अल्लाह ने हदायत कुरान और हदायत जो कि कुरान है और दीन हक सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा, ताकि वो इस दीन को, इस इस्लामिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करें और बाकी तमाम अदियान पे क्या करें, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, बाकी तमाम अदियान के ऊपर इसको गालिब करते हैं। ये है मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का, कि जो दीन हक, जो हदायत और दीन हक उनके पास आ गई, इसको आपने तमाम अदियान पे गालिब कर देना है। कैसे गालिब करना है? इस दीन इस्लाम के सिस्टम को इस्टेब्लिश करके। हम मुसलमानों को इसी दीन हक को मानना है और इन्हीं ये जो ऊपर तीन नुक्ते हमने बताए कि दीन हक को मानना क्या है, इन्हीं को मान के चलना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को उम्मत ने ही तो संभाल के कैरी ऑन करना है। वरना तो जैसे जैसे टाइम आते आगे आता जा रहा है, दुश्मन गालिब आके उनका निजाम गालिब आ जाएगा। जैसे कि अभी उनका निजाम गालिब है, हम इसीलिए उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमने अपना सिस्टम, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एस्टेब्लिश सिस्टम तोड़ दिया। उसको हमने सिर्फ क्या बना दिया, वो हम आगे बात करते हैं अभी। पांच रुकनी दीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम के सिस्टम को एस्टेब्लिश करके गलबा दिला के हमें सौंप के गए थे। अब हम इस निजाम जिंदगी को कितना अपनाए हुए हैं, जरा सोचें, और इसके नफाज और गलबे की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये एक सवाल है जो हमारे दिमागों में आना चाहिए कि हम उसके, एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमें सौंपा, दीन इस्लाम एक निज़ाम है, वो सौंपा, तो हम उसको अपनाए हुए कितने हैं और हम उसके नफाज के लिए, उसकी डोमिनेंस के लिए, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐ साथियों, ऐ ईमान वालों, है मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए, हमें सिर्फ अल्लाह की मान के चलनी है, उसी के निज़ाम हयात की इताअत करनी है। इसी इस्लाम को
इसी का नफाज, इसी निज़ाम को नाफ़िज़ करके रहना है और इसी को गालिब करना मतलूब व मकसूद है हमारे लिए। अब छोटी-सा वर्ड एनालिसिस के हमारे साथ हुआ क्या? क्योंकि हम अक्सर पूछते हैं ना हम कहाँ से भटके, हुआ क्या हमारे साथ? हमारे ऊपर बीती क्या? हम इस हालत तक कैसे पहुँचे? तो वो ज़रा देख लेते हैं कि जब हमने दीन को छोड़ा, यानी ये एज़ अ सिस्टम हमने इसको छोड़ा ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई? सबसे पहले यानी जिस तरह सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में, हज़रत उस्मान तक और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के टाइम तक जिस इस्लाम का गलबा और फिर इस्लाम के अंदर क्या हो रहा था कि हर जगह पे इस्लाम के नफाज की ये इस्लामी निज़ाम के नफाज की ये कोशिश हो रही थी कि हर किसी को जहाँ कहीं पे भी इस्लाम ऐसी कोई अथॉरिटीज़ और पावर्स थी इर्द-गिर्द जो इस्लाम को मगलूब करना चाहती थी, उनसे जाके जंग लड़ी जाती थी। उनसे जाके जंग लड़ी जाती थी और उनको जिज़िया देने पे मजबूर किया जाता था, या इस्लाम लेके आओ या जिज़िया दो। यानी अपर हैंड इस्लाम का रहे। तो जब हमने ये सारा कुछ छोड़ दिया, आहिस्ता-आहिस्ता करते, 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 करते हम हमसे हिस्से कटते गए, यानी ऑटोमन एम्पायर तक आते-आते हमारे पास बहुत थोड़ी जगह रह गई थी। उस जगह से जो हज़रत उमर के टाइम में थी, तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा इस्लामी सल्तनत के अंदर आ चुकी थी। लेकिन ऑटोमन एम्पायर तक आते-आते कम हो गए थे, बहुत सारे हिस्से टूट गए थे। लेकिन फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 करके ब्रिटिश ने प्लानिंग करके और यहूद ने आपस में प्लानिंग करके खिलाफत के निज़ाम को तोड़ दिया कि उम्मत मुस्लिमा को जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब ये गलबा टूटा, यानी इस्लाम का जो गलबा था एज़ अ सिस्टम, वो जब हटा, तो हम दूसरों के सिस्टम के मगलूब हो गए, यानी हम ब्रिटिश कॉलोनी बन गए ना, हमारे ऊपर और मुख्तलिफ ममालिक में कहीं फ्रांस और कहीं अमेरिका इंग्लैंड ने और कहीं पुर्तगाल ने और पुर्तगाल ने और मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतों को क्या कर लिया? अपनी कॉलोनी बना लिया। तो जब हमारा सिस्टम ही नहीं रहा, यानी हम क्या हो गए? हम मगलूब हो गए। फिर दीन के इस्लामी निज़ाम की अंडरस्टैंडिंग भी हमसे चली गई। उन्होंने वो जो मैं आपसे कह रही हूँ ना 4th एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर कायम किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड परसेप्शन बहुत पहले शुरू कर दी थी और उन्होंने ये काम बहुत बारीकी से इस सदी में किया है कि उन्होंने परसेप्शन का इश्यू डाला कि लोगों के दिमागों से जो किताबें लिखी गईं, जो तफ़ासीर, जो तर्जुमे लिखे गए, इवन उनके अंदर ये बात डाल दी गई, उनके अंदर भी ये बात आ गई कि इस्लाम निज़ाम नहीं है जिसको जिसको रूल करना है, बल्कि इस्लाम 5 रुकनी मज़हब है और मज़हब बस इबादत करने के लिए है, बस वो 5 चीज़ें आप करें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह सिस्टम तो और फिर जो आका होते हैं सिस्टम तो हमेशा उनका चलता है। तो रूल कौन कर रहा था? आका कौन बन गया इस सदी डेढ़ में? अल्टीमेटली वो ब्रिटिश बन गए, आहिस्ता-आहिस्ता आते फिर अमेरिका बन गया, तो अब इसराइल है, तो कल को चाइना को है, तो रशिया है, तो ये सारे इनका। तो याद रखिएगा लॉ ये होता है कि जो गालिब अक़वाम होती हैं, अदियान या सिस्टम उन्हीं को फ़ॉलो किया जाता है। इसलिए इस्लाम को कहा जाता है कि इसके गलबे की कोशिश करो, ये अल्लाह का सिस्टम है, हुकूमत इलाहिया पूरी दुनिया में कायम करने की इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह चाहता ही ये है कि अल्लाह अल्लाह की जो अल्लाह की हुकूमत इलाहिया जो है, वो उसका क़याम हो, उसका अपर हैंड हो, ना कि हम लोग मगलूब होके रहें। और फिर फाइनली अल्टीमेटली जो बहुत ज़्यादा नुकसान जिस वज़ह से हमें हुआ, वो हमारे उलमाए दीन ने जो हमारा बहुत नुकसान किया बीच में पिछली सदियों में जो हुआ है, वो ये है कि फिर फ़तवे दे दिए गए कि ख़ुरूज नहीं हो सकता। यानी मुसलमान जो हैं वो अ इस्लामी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई कहीं मुस्लिम है, अगर किसी मुल्क के अंदर अ अल्लाह के दीन का नफ़ाज़ नहीं है, लोग अल्लाह पे ईमान उस तरीके का ला ही नहीं रहे जैसा कि हक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चल रहे, दीन इस्लाम को अपना रास्ता नहीं यानी ये जो आयत नंबर 29 में अहले किताब के खिलाफ जिन वजूहात की बिना पे जहाद करने का हुक्म हुआ, वो सारी चीज़ें तो आज मुसलमानों के अंदर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उलमा ने ये फ़तवे दे दिए कि नहीं अब बस हुक्मरान अगर मुसलमान है तो उसके खिलाफ नहीं निकला जा सकता। तो इमाम इमाम हुसैन फिर क्यों निकले थे?
تو اس نے ہمیں اور زیادہ نقصان دیا. اور اس کے بعد فائنلی ہمارا جو سب سے ورسٹ چیز ہمارے ساتھ ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ پچھلے 40-50 سال میں ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لبرل اسلام کے ورژنز آ گئے. اور وہ بھی ہمیں کس نے دیے؟ وہ ہمیں ویسٹ نے دیے، وہ ہمیں امریکہ نے اور برٹش نے دیے، کہ لبرل اسلام ہے. اسلام تو ماڈریٹ اسلام اصل اسلام ہے. باقی وہ جو اسلام ہے وہ فینیٹک اسلام، یا وہ ٹیررزم والا اسلام، یا وہ فنڈامنٹلسٹ اسلام، یا وہ جو انتہا پسندی والا اسلام، وہ اسلام نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور وہ جو ہمارے لبرلز، اور پھر مس انفارمیشن اتنی ہو چکی تھی کہ جو لبرل نہیں بھی تھے ان کے بچے سارے اور ارد گرد کے لوگوں کے بچے وہ سارے آہستہ آہستہ یہی ماننا شروع ہو گئے کہ پیس پیس والی گیم کھیلتے ہیں. آج آپ کا پیس پیس والا فارمولا کدھر گیا ہے؟ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جائے نا ان سے کہیں نا ابراہیمک اکارڈز کدھر گئی ہیں؟ آؤ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے سارے ادیان ہیں، آؤ مل کے رہتے ہیں. یہ کیوں تم ان کو مار رہے ہو؟ جائے نا ذرا. اب کیوں نہ ڈیلیگیشن ان کو جا رہا، جا کے یہودیوں کو کیوں نہیں کہہ رہا؟ اور الٹیمیٹ نقصان یہ فائنل کہ ہمارے پاس اسلام کا اب یہی ورژن رہ گیا ہے. اور اب ہمارا نہ سوچ، نہ عقیدہ، نہ غلبہ، نہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلام، یہ ہمارے پاس علمی طور پہ بھی ختم ہو گیا ہے. سوچ عقیدہ ہی ختم ہو گیا، چاہت ہی ختم ہو گئی ہے. میرے آنسو اس لیے نکل آتے ہوتے ہیں کہ بائی ڈیفینیشن ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں، اسلام تو بس مطلب پیس پیس، غلبے کی بات نہیں، پیس تو ہے ہی ہے اسلام. وہ میں نے کل جو پچھلی تفسیر ہے، پلیز جو 4 نمبر پارٹ ہے تفسیر کا، آج 5ویں شاید کلاس، وہ ضرور سنیں، وہ بہت اہم ہے. تیسری اور چوتھی، یو گونا بی انڈرسٹینڈنگ ایوری تھنگ. میں سارا کچھ ریپیٹ کروں تو پھر چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ ہم نے اپنی بیسک انڈرسٹینڈنگ، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ہم نے کرنا ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ دین اسلام، یہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ کا وہ نور ہے جو جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے قائم ہو کے رہنا ہے. یہ نظام ہے، یہ نظام حیات ہے. اس کا قیام اور غلبہ ہی تو اصل مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بٹ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، ہماری بہت کچھ گڑبڑ ہو گئی. بٹ یٹ بیٹل از ناٹ فنشڈ. Allah's promise is still there. Which promise? وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ. اور اللہ ہر حال میں کیا کریں گے؟ ہر حال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں اپنے نور کو، اور وہ مکمل کر کے رہیں گے. اور پھر الحمدللہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ میرے لیے یہ زمین، اس کے مشرق و مغرب لپیٹ دیے گئے ہیں، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں سے لپیٹا گیا ہے. تو مشرق و مغرب اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کے دکھائے گئے. تو مطلب یہ کہ اس کی حکومت پہنچے گی مشرق و مغرب تک. تو اللہ کا وعدہ ادھر ہی ہے، وہ مؤمنین کو دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کا وعدہ کہ وہ تو دین کو قائم کر کے رہے گا، وہ وعدہ تو اللہ کا ادھر ہی ہے، لیکن وہ مؤمنین کو دیکھ رہا ہے. وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ انتظار میں ہے. وہ مومنین جنہوں نے اللہ کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، اس دین کو غالب کرنے کے مشن کی چاہت و کوشش میں اپنے کام کا آغاز کیے بیٹھے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ابتدا اور انتہا کی سمجھ بوجھ اختیار کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ احیاء دین کی تحریک کی سیڈز بوئیں. وہ دین کو نئے سرے سے، دین ایز اے مذہب نہیں، دین ایز اے سسٹم، نظام حیات، اس کا قیام و غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا کی زندگی کا مقصد ہے. وہ اس کی کوشش واپس کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک قوی جماعت لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو. کی پوائنٹ کیا بنا ان آیات کا، اس آیا کا، کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام زندگی دین حق کو لے کر آئے ہیں، وہ کسی دوسرے نظام زندگی یا سسٹم کا تابع یا فالوور یا مغلوب نہیں بن سکتا.
اللہ جو دین حق لے کے آئے ہیں وہ آئے اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کے آئے ہیں وہ آئے اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہی، کہ وہ ہر حال میں دوسروں پہ غالب ہو جائے، دوسرے ادیان سے مغلوب ہو کے نہیں رہنا اس کو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین اور آسمانوں کے بادشاہ کا نمائندہ بن کر آئے ہیں تاکہ اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب کر سکیں۔ تو ان کی امت کیسے یہ بات مان لے کہ وہ دوسروں سے مغلوب ہو کے جی رہی ہے، ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے، ڈپینڈنٹ ہو کے جی رہی ہے۔ ہمیں اس آیت کو بار بار اپنے مقصد حیات بنا کے دیکھنا ہوگا، جینا ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فارم میں دین دے کے گئے ہیں، جس وے میں وہ دین کو اسٹیبلش کر کے گئے ہیں، ہمیں اس طریقے سے لا کے اسے تمام ادیان پہ، تمام سسٹمز کے اوپر، پریزنٹ جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں یا کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے یا جو بھی ازمز ہیں یا جو بھی دین ہیں، ادیان ہیں جو اپنے اصل کو بھول بیٹھے ہیں، ان سب پہ غالب کرنا ہے دین اسلام کو۔ قدر اللہ ما شاء فعل۔ اب یہ آیات ایسی ہی ہیں کہ کیا کیا جائے، میں نے تو کیا زیادہ آیات پڑھانی تھی لیکن دو تو لازم پڑھانی تھی، اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھاتی ہوں۔ آپ میسج میں لکھیے مجھے، اگر آپ 10 منٹ اور دیں تو میں اگلی دو آیات کور کروں گی، وہ نسبتاً کم ہے، پھر ہم اگلی کلاس میں ایک نئے تھیم کے ساتھ جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ نو لکھتے ہیں، پھر میں یہیں پہ روکتی ہوں۔ آگے 10 منٹ اور دیتے ہیں یا ادھر ہی ختم کریں کلاس کو؟ اوکے، کافی سارے لوگوں نے یس لکھا ہے، چلیں تو ہم وکرہن شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم۔ اب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیر من الاحباری، بے شک بہت سارے علماء اور بہت سارے راہب، راہبوں میں سے بہت سا، یعنی کثیر کی بات ہو رہی ہے، ساروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب احبار اور رہبان ہم پڑھ چکے ہیں، میں اب یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گی، پچھلی آیت میں کلیئر کر چکی ہوں۔ اب بہت سارے علماء اور راہب اور شیوخ وہ کیا کرتے ہیں، سارے نہیں، بہت میجورٹی کی بات کی گئی، یعنی کچھ لوگ قلیل ایسے ہیں جو اس سے ایکسیپشن ہیں، بہت سارے کیا کرتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، البتہ وہ کھاتے ہیں، اکلا حمزہ کاف لام، اکلا کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل ناحق طریقے سے، ایک چیز، یعنی کیا کرتے ہیں بہت سارے علماء اور راہب اور شیوخ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہائی لائٹ کریں، یہ پہلا کام کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ یصدون، صدد صاد دال دال، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ دوسرا کام یہ کیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ جو اور ایک اور لوگ ہیں، وہ کیا ہے، جمع کرتے ہیں، یکنزون کنزا کاف نون زا کنزا، جمع کرتے ہیں، ذهب سونے کو، والفضہ چاندی کو، ولا ينفقونها، اور نہیں وہ خرچ کرتے اسے، کس کو، یعنی اپنے مال کو، سونے چاندی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دیں انہیں عذاب دردناک کی۔ اگر اس آیت کو آپ پیچھے سے تسلسل میں دیکھیں گے، یعنی پیچھے کے فلو میں دیکھیں، تو پھر آپ کو کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ احبار اور رہبان سے مراد کیا ہے، یہ اہل کتاب کے عالم ہیں اور راہب اور درویش ہیں، یعنی اہل کتاب کی بات ہوتی آ رہی ہے نا، تو اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو یہ آپ کو یہی کانٹیکس ملے گا کہ یہ اہل کتاب کے علماء اور راہبوں کی بات ہے۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ہمیں اچھے سے جان لینی چاہیے مسلمانوں کو، کہ مگر اس آیت کے جو الفاظ ہیں وہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ اہل کتاب کی بات ہے خالی، اس لیے مسلمانوں کے علماء اور درویش اور صوفیاء اور پیروں وغیرہ پہ بھی یہ پورے اترتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کو
ज़रा ध्यान से देख लीजिए। बस 5-6 मिनट आप दीजिए इंशाल्लाह ख़त्म है ये आयत जल्दी हो जाएगी। यहाँ सब अख़बार और रुहबान का ज़िक्र नहीं हुआ, बल्कि इनमें से कसीर का ज़िक्र हुआ, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्न कसीरम मिनल कि इन उलमा और दरवेशों में से बहुत कसीर तादाद ऐसी है, जो क्या कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि वो बातिल तरीके से लोगों के माल खाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह का इंसाफ देखिए कि वो जनरलाइज़ नहीं कर रहे कि सारे ही उलमा और शयूख, सारे ही अहबार और रुहबान जो है वो ये काम करते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो कलील ऐसे भी हैं जो इस गलती पे नहीं हैं, लेकिन कसीर ऐसे हैं जो ये गलती कर रहे हैं। ये पहला नुक्ता है इस आयत के अंदर। दूसरा नुक्ता क्या है कि उन उन स स बहुत सारे उलमा, राहिबों या दरवेशों का ये हाल है कि वो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। ठीक है? ये अगर आप अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट में आयत को देखें तो यस राहिबों और अहबार की बात है और अगर ये मुसलमानों के एंगल से देखें तो मुसलमानों के ऊपर भी जो उलमा गलत फतवे देते हैं जो दरवेश और पीर और ये जो नकली पीर बैठे होते हैं, ये उनके ऊपर भी पूरी बात बैठती है। तो अब ऊपर वाली आयत में ये बयान हो चुका ऊपर ये आयत यानी ये बात यानी आयत आयत नंबर 31 के अंदर बयान हो चुकी है कि अहले किताब ने अपने अखबार और उलमा और राहिबों को क्या बना लिया था? अरबाब बनाया था। ये आयत नंबर 31 यानी 31 के अंदर हम ये बात क्लैरिटी से बयान कर चुके हैं कि जो अहले किताब थे वो क्या कर रहे थे? अपने उलमा को क्या बना बैठे थे? अरबाब बना बैठे थे। ठीक है? ये आयत नंबर 31 में ये इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह कि उन्होंने अपने लॉ मेकर बनाया हुआ था अपने उलमा और शयूख को किसके बजाय? अल्लाह के बजाय। तो ये बात अब हमने पढ़ लिया और यानी वो लोग कवानीन और लॉ और लेजिस्लेशन किनसे बनाते थे? अपने उलमा से, अपने राहिबों से बनवाते थे और लोगों ने आँखें बंद करके इनकी बात माननी होती थी और रिज़ल्ट क्या निकला नतीजतन लोगों के माल बातिल तरीके से ये उलमा और अखबार जो हैं वो खाने लगे और यही चीज़ उनको यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह का बाइस भी बनी कि जब लोगों के माल ये उलमा और ये दरवेश और ये शेख और ये अखबार बातिल तरीके से खाने बैठ गए, जब खाते हैं यानी हलाल को हराम करने का फतवा देके या हराम को हलाल करने का फतवा देके, जो उनको पैसे जब उनको आते हैं, लोगों को मर्ज़ी का फतवा देके तो क्या हुआ कि फिर वो लोगों को बातिल तरीके से उनके माल खाने लगे और बातिल तरीके से यानी हक बात से गलत फतवा देके बातिल तरीके से माल खाने लगे और इसी वजह से फिर वो यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह भी हुआ कि लोगों को दीन हक से भी रोकते थे, अल्लाह के रास्ते से भी रोकते थे क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे जो चल पड़े फिर वो इन बातिल उलमा और दरवेशों और शेख के जाके उनके गोडे घुटने नहीं ना करता, उनसे जाके हलाल और हराम के फतवे नहीं ना लेते, वो फिर उन्हें पता होता है कि अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह है जहाँ से बात को लिया जाएगा। तो अब अहम बात क्या हुई कि हलाल और हराम हलाल को हराम और हराम को हलाल करने का एवज़ या फ़ीस लेते थे, ये फ़तवे लेते थे। यानी ये लोग कैसे जो बात हो रही है ना कि ये लियाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल कि ये लोगों के माल बातिल तरीके से खाते थे। तो कैसे खाते थे? यहाँ पे कैसे लिख के ये आगे पॉइंट्स लिख लें आप कि हलाल को हराम और हराम को हलाल करने का जो फ़तवा देते थे, उसकी फ़ीस लेते थे, नंबर पहले नंबर पे। नंबर दूसरे जैसे ईसाइयों के यहाँ ये भी होता था कि कोई अपना गुनाह आके कन्फेस करता था। आज भी चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो अपना गुनाह वहाँ पे एक कॉर्नर, एक रूम बना होता है, वहाँ पे जाके कन्फेस करते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गया है। तो वो जो उनका पादरी होता है, वो उसको कन्फेशन के बाद उसको उसको माफ़ी दिलवा देता है और वो उसकी फ़ीस लेता है। इसी तरीके से अहबार और रुहबान और दूसरे जो मज़हबी पेशवाओं ने बहुत सारे और तरीके भी बना रखे थे माल जमा करने के और लोगों से माल बटोरने के। तो इसी तरीके से उनके पास नज़राने भी आते थे, जैसे कि आजकल आप देख लें कि ये अगर दरवेशों को देखें और पीरों को देखें और खानकाहें जो लोग चलाते हैं,
इनमें मैं फिर बता रही हूँ कि हक़ लोग भी कहीं न कहीं बैठे होते हैं, वो अल्लाह ने खुद ही आयत में बयान कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कसीर इनमें से ऐसे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसका बात हो रही है। तो वो नज़राने लेते हैं और इसी तरीके से ऐसे-ऐसे मज़हबी तौर तरीके ईजाद करते हैं, जिनसे लोग अपनी निजात इन पीरों से खरीदने आ जाते हैं। यानी आम लोगों को अगर दीन का कोई मसला मुश्किल लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं उलमा के पास या इन पीरों के पास और इनको कहते हैं कि ये वाली बात बहुत मुश्किल है, कोई आसान तो वो आसान सा फतवा दे देते हैं और कोई आसान सी चीज़ लेजिस्लेट कर देते हैं, कोई नई चीज़ सर्टिफ़ाई करके उनके हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये आसान है, ये कर लो, बस यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। और ऐसे फॉलोअर्स का जीना, मरना, शादी-ओ-गम कुछ भी उनको खिलाए बगैर नहीं हो सकता। यानी मुराद ये है कि फिर ये लोग अपने इन्हीं दरवेशों, पीरों और उलमा को की मर्ज़ी से क्योंकि ये चल रहे होते हैं, तो ये हर तरह का मर्ज़ी का फ़तवा लेने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं, उनको खुला खिलाते हैं और अपनी मर्ज़ी का वो फ़तवा ले आते हैं। और यही नहीं, वो अपनी किस्मतें बनाने और बिगाड़ने का ठेकेदार भी इन्हीं दरवेशों, पीरों को समझ लेते हैं। तो यहूद के जो हाँ भी कुछ इस तरह का सिलसिला होता था, जो आज हम अपने इर्द-गिर्द भी विटनेस कर सकते हैं। इसी तरीके से यहूद के अखबार जो थे वो सूद का जायज़ करार देते थे और आज क्या हमारे बहुत सारे उलमा और बहुत सारी चीज़ें क्या बहुत सारे हराम चीज़ों को और बहुत सारे सूद के मामलात को फ़तवा नहीं देते कि ये तो दुरुस्त है, ये तो सर्टिफ़ाइड है, क्या ये चीज़ें नहीं मौजूद? ये भी सारा कुछ मौजूद है। तो ये सारे वेज़ हैं जो बातिल तरीकों से वो माल खाते थे और फिर यही सारे अमाल और इनका जो रब बन के बैठना था, इनको अल्लाह के दीन में रुकावट का सबब क्या बहुत बड़ी रीज़न बना देता है। क्यों? जब हक़ आता है तो वो बातिल तरीके को नहीं चलने देता और ये उलमा और दरवेश और पीर इसीलिए दीन हक़ को अवामुन नास तक पहुँचने नहीं देते और रोक के रखते हैं कि अगर हक़ का निज़ाम आ गया तो वो फिर आखिर वो पैसे कहाँ से जमा करेंगे, वो अर्निंग कहाँ से करेंगे, वो उनकी कौन मान के चलेगा, उनको कौन रब मानेगा यानी उनके बनाए हुए लॉज़ पे कौन चलेगा, उनको अरबाब कौन मानेगा। तो अल्लाह जानता है कुरान करीम जो तफ़सीर कुरान करीम में भी आता है कि अल्लाह जानता है कि आप यहूद के अहबार और रुहबान की जगह आज मुसलमानों के उलमा और दरवेशों का नाम लगा दें, आप दोनों इन दोनों में कोई फ़र्क ना पाएँगे। वही खुदा के महबूब होने के दावे, इसी तरह तरके दुनिया का इज़हार जिसके पीछे बदतरीन हिर्स और लालच छुपी हुई है। तो बहरहाल यहाँ पे इस आयत का जो आखिरी पार्ट है, अब हम उसके ऊपर आते हैं कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। आखिरी पार्ट में आयत का ये है कि अ, ये जो है ना वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा इसमें जो अल्लज़ीना है वो लोग ये वो लोग मुराद हैं बाज़ सहाबा ने मतलब बाज़ सहाबा ने सहाबा और मुफस्सिरून ने यहूद और नसारा के अहबार और रुहबान ही के लिए कहा, जिनके पहली 2 ऊपर 2 पॉइंट्स बताए जा चुके हैं कि ये बातिल तरीके से माल खाते थे और अल्लाह के राह से रोकते थे। तो ये बाज़ उलमा ने ये बात कही और सहाबा किराम की भी आसार में हमें ये मिलता है कि ये अहले किताब या रुहबान और अहबार की ही बात है। मगर ये जो तीसरी चीज़ है ना, ये जो तीसरा ज़ुल्म और गुनाह ये करते थे, ये कि ये चाँदी और सोना वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा और वो जमा करते थे सोना और चाँदी को। ये बात जो बयान फ़रमाई है क्योंकि बात उन्हीं की हो रही है, लेकिन अक्सर सहाबा और मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्फ़ाज़ के आम होने का तकाज़ा ये है कि यहूद और नसारा हों या मुसलमान ये कम्युनिटी जिसमें भी पाई जाएगी, वो इस वईद का मुस्तहिक होगा। कौन-सी वईद का? कि वो फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम कि उनके ये दर्दनाक अज़ाब है। तो बहरहाल यहाँ पे क्या बात हो रही है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख़्स जो सोने या चाँदी का मालिक हो, उससे उसका हक़ अदा ना करे, यानी कि ज़कात ना दे, उसके लिए क़यामत के दिन आग से सलाखें या तख्ते बनाए जाएँगे। यानी उसके माल यानी जो सोना और चाँदी उसका था, उससे उसके लिए सलाखें और तख्ते बनाए जाएँगे। फिर जहन्नुम की आग में उन्हें खूब गरम करके उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जाएगा।
یہ جو اگلی آیت میں بھی آتا ہے، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کر دیا جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا تو وہ جنت یا آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پہ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ مال سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بہت سارے مفسرون نے اس کے بارے میں بہت بہت لکھا ہے کہ صرف زکوٰۃ دینے کے علاوہ بھی یہاں پہ بات ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ایکسٹرا مال ہو وہ خرچ نہیں کرتے، صرف زکوٰۃ نہیں صدقات کی بھی بات یہاں ہو رہی ہے، جو بھی ایکسٹرا ہو وہ خرچ کر دیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ چیز اوپر میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا تفسیر قرآن الکریم سے کہ یہ چیز اہل کتاب کے لیے بھی تھی، اور یہ چیز آج عام حکم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے وہ اسی کا کیری آن ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، تو اس دن کیا ہوگا جس دن یوم یحما، یحما جو ہے حامیم یا 6 ٹائمز قرآن میں اس روٹ کے ساتھ ورڈ آیا ہے، تو جس دن کیا ہوگا، یحما تپایا جائے گا، علیہا اس پر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا تو داغا جائے گا، داغا جائے گا یعنی دے ول بی برانڈڈ، کہ کون، یہ لوگ جو مال اور دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں واپس خرچ نہیں کرتے، تو یہ مال اور متاع یہ جمع کر کے ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کی فتقوا داغا جائے گا، ان کی کس کو، بہا جباہہم، ان کی فورہیڈ کو، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلو کو، سائڈز کو یعنی، وظہورہم اور ان کی بیک کو، ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا سونا، یہ ہے تمہارا مال، سونا نہیں مال، یہ ہے تمہاری متاع، یہ ہے تمہارا کنز جو تم لِأَنفُسِکُم، جو تم اپنے لیے رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو تم نے جو اپنے لیے خزانہ بنایا تھا سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے، تو اب تم اس خزانے کا یعنی مزہ چکھو۔ تو ان دو اس پچھلی آیت کا جو اینڈ ہے اور اس آیت کا جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن خوبصورت طریقے سے یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ جتنا بھی سونا اور چاندی انسان زکوٰۃ دیے بغیر رکھتا ہے، سونا، مال، چاندی، جمع کیا ہوا مال، وہ جس بھی صورت میں رکھیں، صرف سونا چاندی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کنز ہر اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں ڈپازٹ کر کے رکھا گیا ہو، تو جو مال متاع آپ نے ڈپازٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے اوپر اللہ کے جو حق ہے مال کا وہ نہیں نکل رہا، یعنی زکوٰۃ کی صورت میں اور اس کے اوپر صدقات بھی اگر نہیں نکل رہے، تو پھر عام حکم یہ ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سونے اور چاندی کو قیامت والے دن سلاخیں اور تختے بنا کے اور وہ گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے آپ کی پہلو پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور یہ 50,000 سال لمبا دن ہے جو قیامت کا، اس سارا دن یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی، اور یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ جب تک الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا کہ وہ جنت میں جائے گا یا وہ آگ میں جائے گا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہ پارٹ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے والا بنائے اور اپنے مال کا زکوٰۃ دینے والا بھی بنائے، اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔